موضوع کی طرف بڑھنے سے قبل ایک مرتبہ اور گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ حضور رحمت للعالمین کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے آیت کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم، حضور رحمت للعالمین کے زمانے کی قسم۔ یہاں پر قول اللہ رب العالمین کا ہے اور یہ کلام اللہ ہے۔ جب اللہ رب العالمین کلام فرما رہا ہے تو اگر بات سادہ انداز میں بھی ہوتی پھر بھی بات بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ قول اگر بغیر قسم کے ہوتا تو بھی بڑی اہمیت کا حامل تھا، لیکن قسم یاد فرما کے بات کی گئی، کیونکہ کئی بار قول کی اہمیت صاحب قول سے دیکھی جاتی ہے۔ مثلاً ابھی اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو بات کی بڑی اہمیت ہوگی، بات بڑی سنی جائے گی، لوگ بڑا تسلیم کریں گے۔ لیکن اگر وہی بات ابھی چند لمحات کے بعد حضرت علامہ مولانا مفتی امان الحق صاحب قبلہ آ کر کے کریں تو بات کی اور زیادہ اہمیت بڑھ جائے گی، کیونکہ بات کرنے والی ہستی کی حیثیت پھر زیادہ ہے۔ قول کا مقام صاحب قول سے ہوتا ہے۔ وہی بات اگر اور بڑے عالم دین یا کوئی اللہ کے ولی یا پھر کوئی صحابی رسول اگر کریں تو بات کا مقام اور بڑھ جائے گا، کیونکہ قول کا مقام صاحب قول سے ہوتا ہے۔ اور وہی بات اگر حدیث پاک بن جائے، وہی بات اگر حضور رحمت للعالمین فرمائے، وہی قول اگر حضور کا ہو تو اہمیت اور زیادہ ہوگی۔ لیکن جس قول کو فرمانے والا خود رب العالمین ہے، اگر وہ بات بغیر قسم کے بھی ہو پھر بھی اس بات کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اگر بغیر قسم کے بھی بات کی جائے پھر بھی اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آیت کریمہ ہے، وہ قرآن پاک کا فرمان ہے۔ شاعر کہتے ہیں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اگر بات کرنے والا، اب یہاں پر بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے۔ قول اللہ رب العالمین کا ہے، اب یہاں قسم یاد فرما کے بات کی گئی، اتنے اہتمام کے ساتھ جو بات کی جا رہی ہے، ظاہر ہے آگے آنے والی بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم۔ آگے بات کیا ہے؟ آگے رب العالمین فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں گئے، بے شک انسان خسارے میں گئے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کیا سارے انسان خسارے میں گئے جتنے اس دنیا میں آئے؟ کیا سبھی خسارے میں گئے؟ کیا سبھی نقصان میں گئے؟ تو اس کا جواب ہوتا ہے نہیں، سب انسان خسارے میں نہیں گئے۔ ہاں انسان خسارے میں گئے الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے وہ اس نقصان سے بچ سکتے ہیں، وہ اس خسارے سے بچ سکتے ہیں، وہ اس نقصان سے بچے ہوئے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کیا صرف ایمان لانا کافی ہے؟ کیا صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا کافی ہے؟ تو جواب آتا ہے نہیں، بلکہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کیے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ نیک کام کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر اس خسارے سے بچنا ہے، اس نقصان سے بچنا ہے تو پہلے ایمان لانا ہے، پھر نیک کام بھی کرنا ہے۔ صرف اس سے کام چلنے والا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے یا گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، حضرت صاحب نے یا امام صاحب نے گھر میں آ کر کے کان میں بچے کے کان میں خوشخبری دی، مبارک ہو تم مسلمان پیدا ہوئے ہو، مبارک ہو تم محمد عربی کے غلام پیدا ہوئے ہو، بس اس کے بعد ساری زندگی پوری عمر گزر جاتی ہے، پھر کلمہ بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ تو ایسے مسلمان ہونے سے بھی کوئی فائدہ کوئی بھی کچھ ہاتھ حاصل آنے والا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے سے صرف کام نہیں بننے والا بلکہ نیک اعمال بھی کرنا ضروری ہے۔ صرف زبان سے یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں اور اعمال غیر مسلم والے ہوں، ہم زبان سے کہیں ہم محمد عربی کے غلام ہیں اور تہذیب و تمدن یہود و نصارہ والا ہو، زبان سے اقرار کریں، زبان سے دعویٰ ہو حضور کی غلامی کا، طور طریقے کفار و مشرکین والے ہیں، وضاقتہ یہود و نصارہ والی۔ اقبال کہتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ حالات ہمارے
ہمارا قول یہ کہ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ محمد عربی کی غلامی کا اور بذاقتہ یہود و نصارہ والی، گھر میں چال و چلن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا چالنا، کھانا پینا، گفتار رفتار کردار، سارے اعمال ہمارے غیر مسلم والے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو اور ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ حالات ایسے گئے مسلمانوں، ابھی وقت ہے سمجھ جاؤ، سمجھو مسئلے کی حساسیت کو، صرف اس سے کام نہیں چلنے والا، صرف زبان سے کہنا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اعمال یہود و نصارہ والے، صرف اس سے کام نہیں چلنے والا، سمجھو مسئلے کی حساسیت کو، سمجھ جاؤ مسلمانوں سمجھو مسئلے کی حساسیت کو، اگر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، موقع کی نزاکت کو سمجھو اور سمجھ جاؤ۔ شاعر کہتے ہیں مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو اب ہوش آنے کا وقت آیا، چلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا، تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، کفر کے آشیاں پر بجلی برسانے کا وقت آیا، کفر کے آشیاں پر آگ برسانے کا وقت آیا، بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے کہ ان کو پھر سے جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا، اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا، اگر نبی کی آبرو باقی ہے تو تم بھی باقی ہو، وگرنہ اس غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا، سنو یہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی امان الحق دہلوی صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت سعید اختر جوخن پوری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ بہت جلد میں اپنے موضوع کو انشاءاللہ سمیٹوں گا، بہت جلد میں اپنی بات کو انشاءاللہ مختصر انداز میں گفتگو کروں گا۔ حضرت صاحب قبلہ تشریف لے آئے، میرے لیے اعزاز ہے کہ بڑے بڑے علماء اکرام سب ممبر پر مجھ سے سب عمر میں زیادہ تشریف فرما ہے، ان کے سامنے بولنا یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف، مسلمانوں صرف اس سے کام نہیں چلنے والا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور پھر ساری زندگی یوں ہی پھرتے رہے، ساری زندگی بہرا روی میں گزاری، ساری زندگی یہاں وہاں گھومنے میں گزاری۔ آج دوسری قوموں کو دیکھو تعلیم و تربیت کے اعتبار سے کتنی طریقے پر ہیں، اور اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، اپنے نوجوانوں کو دیکھیں، اپنے معاشرے کے نونہالوں کو دیکھیں تو کوئی ترقی نہیں، کوئی تعلیم و تربیت نہیں، بالکل دین سے دوری، بس انہیں بتا دیا گیا کہ تم مسلمان ہو، باقی محمد عربی